بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابق آرمی چیف اور صدر پرویز مشرف آج صبح کو انتقال کر گئے ہیں، اور ان کے انتقال کی وجہ ایملائڈوسس نامی ایک بیماری ہے، جو کہ امیون سسٹم کی ایک بیماری ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں کسی ایک کو ہوتی ہے۔ اس بیماری کے ساتھ طویل جنگ کے بعد ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 79 سال تھی۔ مشرف جو تقریباً 9 سال 1999 سے 2008 تک آرمی چیف رہے، 2001 میں پاکستان کے 10ویں صدر بنے اور 2008 کے اوائل تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ 11 اگست 1943 کو قبل از تقسیم دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ تقسیم کے بعد ان کا خاندان کراچی میں آباد ہو گیا، جہاں انہوں نے سینٹ پیٹرک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور 1964 میں ادارے سے گریجویشن کیا۔ بعد ازاں پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ ان کا پہلا میدان جنگ کا تجربہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ہوا، اور انہوں نے ایلیٹ اسپیشل سروسز گروپ یعنی کہ SSG میں 1966 سے 1972 تک خدمات انجام دی۔ بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ کے دوران مشرف SSG کمانڈو بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 1971 کے بعد اس نے کئی فوجی اسائنمنٹس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیے اور فوج میں تیزی سے ترقیاں حاصل کی۔ اکتوبر 1998 میں انہیں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف مقرر کیا تھا، لیکن ایک سال بعد انہوں نے ایک خونخوار بغاوت کے ذریعے شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور بعد میں ملک کے صدر بنے، جس کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف نے مشرف کو سری لنکا سے واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے روکا تو فوج نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرا لیا۔ پرویز مشرف ماضی میں فوج کے بہت بڑی پاور رہ چکے تھے۔ پتہ چلنے پر مشرف نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، آئین کو معطل کر دیا گیا اور چیف ایگزیکٹو کا کردار سنبھال لیا۔ پاکستان میں بغاوت کے خلاف کوئی منظم مظاہرے نہیں ہوئے، لیکن عالمی برادری کی جانب سے اس اقدام کی بھرپور تنقید کی گئی۔ جون 2001 میں پرویز مشرف پاکستان کے صدر بن گئے۔ 9 اور 11 کے حملے مشرف کے صدر بننے کے چند ماہ بعد ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحاد میں شامل کیا، جس فیصلے کا سابق فوجی حکمران نے کئی موقع پر دفاع کیا۔ مشرف نے اکتوبر 2002 میں عام انتخابات کرائے، جس کے دوران انہوں نے پاکستان مسلم لیگ قائد یعنی کہ PML، متحدہ قومی موومنٹ اور متحدہ مجلس عمل نامی 6 مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس انتخاب کے ساتھ مشرف 17ویں ترمیم کو منظور کرنے کے لیے مطلوبہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس نے 1999 کی بغاوت کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے اختیار کیے گئے کئی دیگر اقدامات کو قانونی حیثیت دینے میں مدد کی۔ جنوری 2004 میں مشرف نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں سے 56% کی اکثریت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، اور ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے متنازع عمل میں انہیں منتخب کر دیا گیا۔ 2006 میں پرویز مشرف کی ان دی لائن آف فائر کے عنوان سے خود نوشت شائع ہوئی۔ مارچ 2007 میں مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو اس وقت معطل کر دیا۔ جب بعد میں ان کے عہدے کا غلط استعمال کرنے پر استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اس واقعے نے وکلاء اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کی طرف سے پرتشدد مظاہرے کو جنم دیا، اور پرویز مشرف کے واقعات سے نپٹنے کا ان کی پوزیشن کو بری طرح متاثر کیا۔ 20 جون 2007 کو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو بحال کیا اور پرویز مشرف کی معطلی کو کالعدم قرار دیا۔ تاہم چیف جسٹس کو دوبارہ معزول کر دیا گیا جب مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کی۔ ایمرجنسی کے 25 دنوں کے اندر مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے چارج سنبھال لیا۔
مشرف نے جو اس وقت بھی صدر تھے بالآخر 15 دسمبر 2007 کو ایمرجنسی اٹھا لی۔ مشرف کو رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونے کا موقع دینے کے بعد مرکز میں پی 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 کی زیر قیادت مخلوط حکومت نے جو 2008 کے عام انتخابات کے بعد قائم ہوئی تھی نے ان کے مواخذے کے لیے پارلیمانی طریقہ کار شروع کیا۔ مشرف نے ابتدا میں استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا اور اتحاد نے ان کی برطرفی کے لیے باضابطہ کارروائی شروع کر دی۔ مواخذے کو حتمی شکل دینے سے پہلے انہوں نے رضاکارانہ طور پر عہدہ چھوڑ دیا۔ پرویز مشرف کو بے نظیر بھٹو کے قتل، نواب اکبر بگٹی کے قتل اور نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے بعد 62 ججوں کی غیر قانونی قید سے متعلق مقدمات میں بھی نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم مارچ 2013 میں سندھ ہائی کورٹ نے انہیں تینوں مقدمات میں حفاظتی ضمانت دے دی۔ اس کے بعد 5 اپریل 2013 کو مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ECL میں ڈالے جانے کے بعد انہیں بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا۔ تاہم وزارت داخلہ نے سابق صدر کا نام ECL سے نکال دیا اور وہ 17 مارچ کو ہی دبئی روانہ ہو گئے۔ 2016 یعنی کہ طبی علاج کی تلاش اسی بیماری کی وجہ سے وہ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آ سکے۔ ستمبر 2018 میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ ایک غیر متعینہ بیماری کی وجہ سے تیزی سے کمزور ہو رہے ہیں۔ ایک ماہ بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ امائلوڈوسس کا شکار ہے جس کی وجہ سے ان کی نقل و حرکت متاثر ہوئی ہے۔ مارچ 2019 میں اس کا رد عمل ہوا اور انہیں ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت تھی۔ 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں ٹرائل شروع ہونے کے 6 سال بعد پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی۔ یہ مقدمے مسلم لیگ کی حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آئین کو معطل کرنے پر دائر کیا تھا۔ ایک ماہ بعد لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف سابقہ حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دے دیا، جس میں سنگین غداری کے الزام میں شکایت درج کرنا اور خصوصی عدالت کی تشکیل کے ساتھ ساتھ اس کی کارروائی بھی شامل ہے، جس کے نتیجے میں پرویز مشرف کی سزا ختم ہو گئی اور ٹرائل کورٹ نے اسے سزا سنائی۔ لیکن چونکہ وہ دبئی میں امریکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور کافی عرصہ تک وہ اس انوکھی بیماری سے لڑتے رہے اور ان کی فیملی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ پہلے تو بہت سی افواہیں اٹھتی تھیں کہ پرویز مشرف انتقال کر چکے ہیں، لیکن ان کی فیملی کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج صبح ہی نیوز ملی ہے کہ پرویز مشرف انتقال کر چکے ہیں اور اس بات کی ان کی فیملی نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ وہ امائلوڈوسس کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس بیماری میں انسان کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ کسی بھی معمولی قسم کے وائرس سے نہیں لڑ سکتا، جس کی وجہ سے کمزوری بڑھتی جاتی ہے اور بالآخر انسان انتقال کر جاتا ہے، اور ایسا ہی پرویز مشرف کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ آج کی جو معلومات ہے وہ آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور ایک مرتبہ ضرور پرویز مشرف کے لیے فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔